سامعین، دین اسلام چینل جامعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا مرید کے پلیٹ فارم پر آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق، السلام علیکم۔ حاضرین و سامعین، خلاصۃ القرآن کے عنوان سے آج کی گفتگو میں پارہ نمبر 16 کا خلاصہ اور اہم مضامین آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پارہ نمبر 16 میں 3 صورتوں کی آیات ہیں، سورۃ کہف کی بھی ہیں، سورۃ مریم اور سورۃ طٰہٰ، اور اس میں پارہ نمبر 16 میں خاص طور پر نبیوں کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ پارہ نمبر 16 کا آغاز حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا، اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت ادریس علیہ السلام کا، یہ واقعات آئیں گے۔ پارہ نمبر 16 کے آغاز میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، جو کہ سورۃ الکہف پارہ نمبر 15 کے آخر سے شروع تھا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کی لکڑیوں کو اور پھٹوں کو توڑنا شروع کر دیا، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کیوں غریب کی کشتی کو توڑ رہے ہو۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا، اور اب تیسرا جو اہم واقعہ یہ ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں گئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ حتیٰ اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، وہاں کھانا ان سے طلب کیا، فابوا، انہوں نے انکار کر دیا۔ وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی، دیوار گر رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ ملایا اور اس دیوار کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی کہ آپ اچھے انسان ہیں کہ اس بستی والوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور آپ ان لوگوں کے لیے دیواریں تعمیر کر رہے ہو۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہا؟ ھذا فراق بینی و بینک، میرے اور تمہارے درمیان اب جدائی ہے اور میں اس کی تعویل تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی تعویل کو ذکر کیا۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبھا، کہا کہ جو ہم نے کشتی توڑی تھی وہ کشتی کی بھی وجہ بیان کی، اور پھر بچے کو جو قتل کیا اس کی بھی وجہ بیان کی۔ پہلا بیان کیا کہ جو کشتی تھی وہ 2 یتیموں کی تھی، اور اس دریا کے دوسرے کنارے پر ایک ظالم جابر آدمی بیٹھا تھا، جو کہ اچھی اور خوبصورت جو کشتیاں تھیں اس کو وہ چھین رہا تھا۔ میں نے اس کشتی میں سوراخ اس وجہ سے کر دیا تاکہ وہ اس کو چھین نہ سکے۔ دوسرا یہ تھا کہ بچے کو میں نے اس وجہ سے قتل کیا کہ فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا، کہ بچے کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوا تھا اور اس بچے کے والدین جو تھے وہ مومن تھے، مجھے یہ ڈر تھا کہ بچہ جو ہے ان کو سرکشی میں کہیں نہ ڈال دیں۔ جو دیوار میں نے تعمیر کی تھی، دیوار کی وجہ یہ ہے وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ موجود تھا اور وہ 2 یتیم لڑکوں کی دیوار تھی۔ میں نے اس وجہ سے دیوار تعمیر کی کہ وہ بچے جو ہیں بڑے ہو جائیں گے جی تو ان کو وہ جو خزانہ نیچے ان کا باپ رکھ کر گیا ہے وہ ملے گا۔ رکوع نمبر 2 میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے یوں بیان کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، لوگ آپ سے ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام وہ شخص ہیں جو سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر بھی گئے ہیں اور سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر گئے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب فی عین حامیۃ ووجد عندہا قوما، وہاں بھی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر ایک قوم کو پایا، اور اس کے بعد جب جس جگہ سے سورج نکلتا تھا قرآن نے اس کو بیان کیا، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ وہاں بھی ایک قوم جو ہے اس کو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے پایا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی۔ پھر اس کے بعد ایک اہم واقعہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور یاجوج ماجوج قوم کا ذکر کیا۔
حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا گزر ہوا بین السدین، دو پہاڑوں کے درمیان، وہاں پر ایک ایسی قوم پائی، قرآن کہتا ہے کہ لا یکادون یفقہون قولا، کہ ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں یاجوج اور ماجوج ایک قوم ہے جو زمین میں فساد کر رہے ہیں. اب یاجوج ماجوج کی مفسرین نے بہت بڑی تفسیریں بیان کی ہے کہ یہ ایک قوم تھی یا دو شخص تھے. جی مفسرین کی زیادہ رائے یہی ہے کہ یہ دو شخص نہیں تھے بلکہ پوری قوم تھی. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ ہماری ان سے نجات دلائیے. آپ نے کہا کہ ان کے درمیان، ان پہاڑوں کے درمیان کیا ہے کہ ایک دیوار باندھتے ہیں. تو قرآن ذکر کیا آتونی زبر الحدید، تو کہا کہ لوہے کے تختے لے کر آؤ. حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے یاجوج ماجوج کے فتنہ سے بچنے کے لیے اس قوم کو ایک مضبوط ترین دیوار تعمیر کی، جس کو دیوار یاجوج ماجوج بھی کہا جاتا ہے. قرآن نے ذکر کیا کہ فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوا وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اس قوم کو اس بات کی بھی یہ طاقت نہیں تھی کہ اس دیوار کو پھلانگ کر آ جائیں یا اس میں کوئی سوراخ کر کے آ جائیں. جی وہ بہت مضبوط دیوار تھی. تو قرآن نے ذکر کیا ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی جانب سے رحمت ہے. اور پھر اس کے بعد رکوع نمبر 3 کے آغاز میں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یہاں سے یہ ذکر کیا کہ کیا وہ گمان کرتے ہیں کافر کہ وہ بنائیں گے میرے بندوں کو میرے علاوہ خدا یا معبود. جی یہ کافروں کو خطاب کیا گیا کہ کافر جو ہے وہ اللہ کے بندے جو ہیں، عبادی اللہ کے جو بندے ہیں انہی کو وہ نعوذ باللہ خدا بناتے ہیں، جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم اور حضرت مریم علیہ السلام کو بنا لیا. آگے ذکر کیا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ جن کی پوری زندگی دنیا میں گزر گئی اور وہ دنیا کو ہی اچھا تصور کرتے تھے، لیکن ان کو نہیں پتہ کہ قیامت والے دن ان سے اس بات کا بھی حساب و کتاب لیا جائے گا. آگے ایک مشہور آیت وَلَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر پوری سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے اور زمین جو ہے وہ کاغذ بن جائے، اس کے ذریعے سے اللہ کی تعریف اور اللہ کے کلمات کو لکھنا چاہیں تو وہ نہیں لکھ سکتے. اس کے بعد رکوع نمبر 4 کے آغاز سورۃ مریم سے ہوتا ہے. سورۃ مریم مکی ہے، اس کی آیات 98 ہیں اور اس میں 6 رکوع ہیں. اور سورۃ مریم کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، کاف ہا یا عین صاد، جس کی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اس کے آغاز میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی اولاد نہیں تھی. تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اذ نادا ربہ نداء خفیہ، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ مجھے اولاد عطا کیجیے. اور پھر یہ بھی ذکر کیا کہ ان کی جو بیوی تھی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی، ایک تو یہ ایک عمر ان کی کافی ہو چکی تھی، دوسرا قرآن نے ذکر کیا کہ وہ بانجھ بھی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا. قرآن ذکر کرتا ہے یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ ہم نے حضرت زکریہ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی. جب ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو قرآن نے ذکر کیا کہ قال رب اجعل لی آیہ، قال رب اجعل لی آیہ، قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، کہ انہوں نے 3 دن کا خاموشی کا روزہ رکھنے کی انہوں نے منت مانی ہوئی تھی. اور پھر آگے ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا کیا. حضرت حنا کی یہ بہن ہے اور حضرت حنا جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں. تو اس لحاظ سے حضرت مریم کی خالہ اور حضرت زکریہ بی بی مریم کے خالو ہوئے. تو حضرت مریم علیہ السلام جیسا کہ مشہور روایات آپ نے سنی ہوئی ہیں اور قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا کہ وہ بیت المقدس میں رہتی تھیں. تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت
مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم عطا کیا۔ تو جب ان کو قرآن ذکر کرتا اذ انتبذت من اہلیہا مقاما شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، کہ انہوں نے بیت المقدس میں ایک الگ جگہ عبادت کے لیے بنائی ہوئی تھی، تو وہاں پر حضرت جبریل امین آئے، انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، کہ میں تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، جس پر حضرت مریم علیہ السلام نے کیا کہا، انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، کہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک بھی نہیں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے۔ کہا کہ قال ربک هو علی ہین، کہ آپ کے رب کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، اور حضرت جب پیدائش کا وقت آیا تو قرآن اس کو ذکر کیا کہ فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، کہ حضرت مریم علیہ السلام ایک کھجور کے درخت کے قریب آئیں، درد کی وجہ سے، جس کو درد ذہبی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کہ حضرت مریم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ کھجور کے تنے کو ہلائیں، کھجور سے کھجوریں نیچے گر جائیں گی اور آپ اس کو اٹھا کر کھا لیں۔ جب یہ قوم کے پاس آئیں حضرت مریم علیہ السلام اپنا بیٹا لے کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، کہ آج کے دن میں تجھ سے کوئی بھی کلام نہیں کروں گی۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یہ قوم کے اور اپنے خاندان کے اعتراضات تھے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، اور نہ تمہارا یہ خاندان اس طرح کے کام کرتا تھا۔ انہوں نے گویا کہ بدکاری کے ذریعے سے یہ الزام لگایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا یہ بدکاری کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کیا کہا کہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس بچے سے کلام کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیسے اس سے کلام کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بچہ تو ابھی چھوٹا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، کیا بولے؟ فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، حکمت عطا کی ہے، میں لوگوں کو نماز زکوٰۃ کا حکم دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سارا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت مریم میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور آگے کیا فرمایا کہ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں، جس دن میں اس دنیا سے جاؤں گا، اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ رکوع نمبر 6 کے آغاز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو چچا آزر تھے اس کا واقعہ ذکر کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، وہ ایک سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے کہا، یاد رہے کہ آپ کے چچا آزر تھے اور آپ کے والد کا نام تارخ تھا۔ مفسرین اور شارحین نے لکھا ہے کہ باپ کو بھی عربی میں چچا اور چچا کو عربی میں باپ کی ایک دوسرے کی جگہ پر یہ لفظ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ اب کا استعمال جو ہے دونوں کے لیے ہوتا رہتا ہے، اور یہ دونوں مترادفات میں بھی شمار کیے گئے ہیں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، چونکہ آپ کے چچا اور باقی جو قوم تھی وہ بتوں کی عبادت کرتی تھی، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کیا فرمایا کہ اے یا ابت، اے میرے چچا جان، شیطان کی پیروی نہ کیجیے، شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ اس پر انہوں نے کیا کہا کہ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہ آپ ہمیں اور مجھے اس چیز سے روک رہے ہیں جو چیز ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں۔
اس پر آپ نے کیا کہا؟ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں آپ کے لیے اپنے رب سے معافی طلب کرتا رہوں گا۔ رکوع نمبر 7 کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ یہ اشارہ ہے اور آگے بھی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور کلام ہوا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، کہ اسماعیل علیہ السلام سچے وعدے والے تھے، وعدہ پورا کرنے والے تھے۔ اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا یوں ذکر کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ ادریس علیہ السلام صدیق سچے بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اس کو بلند مقام پر اٹھا لیا، یہ آسمانوں کی طرف ان کو اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد قرآن نے ذکر کیا کہ وَمِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، کہ یہ ایک حضرت آدم علیہ السلام سے جو نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ چلتا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ پھر ان کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے کیا کیا کہ نمازوں کو چھوڑ دیا اور اپنی خواہشات کی تکمیل میں وہ لگ گئے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 کا آغاز قرآن یوں کرتا ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کہ کاش، انسان کہے گا کاش میں مر جاؤں یا مجھے زندہ نکال دیا جائے۔ یہ جب کافر لوگ قبر میں پہنچیں گے یا میدان محشر میں، اس وقت یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم یہ اب مر جائیں اور پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں اور دنیا میں جا کر ہم نیک کام کریں۔ اس کے بعد وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، کہ جب ہماری آیات قرآن مجید فرقان حمید کفار پر تلاوت کی جاتی ہے تو قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو وہ مومنوں سے کہتے ہیں ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، کہ کون سا گروہ اچھا ہے اور مجلس کے لحاظ سے بہتر ہے۔ یہ کفار مکہ مختلف جو ہے وہ مسلمانوں کو اور مومنوں سے اعتراض بھی کرتے تھے اور ان کو طعنے وغیرہ بھی دیتے تھے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، یہ آیت اصل میں حضرت خباب کی شان کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت خباب کا عاص بن وائل سہمی پر کچھ قرض تھا، آپ اس کے پاس قرض لینے کے لیے گئے۔ عاص بولا کہ اسلام چھوڑ دو تو میں تجھے قرضہ ادا کر دوں گا۔ حضرت خباب نے فرمایا کہ تو مر بھی جائے اور پھر مر کر اٹھے بھی تب بھی میں اسلام نہ چھوڑوں گا۔ عاص نے کہا کہ کیا مر کر پھر میں زندہ ہوں گا؟ جس پر حضرت خباب نے فرمایا کہ ہاں۔ تو وہ بولا کہ اچھا، مر کر اٹھنے کے بعد مجھے مال اولاد ملے گا تب ہی آپ کا قرضہ عطا کروں گا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خباب کے اس جو ایک پختہ عقیدہ تھا اس کی شان میں یہ آیت نازل کی۔ افرأیت الذی، کیا محبوب آپ دیکھتے ہیں کہ جس نے ہماری نشانیوں کا کفر کیا، وقال لأوتین مالا وولدا، وہ کہتا ہے کہ مجھے ضرور بالضرور مال اور اولاد ملے گا اور اس کے بعد میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ رکوع نمبر 9 کا آغاز قرآن نے یوں کیا، الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذہم مزہ، محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے شیاطین کو کافروں پر بھیجا ہے جو ان کو رغبت دلاتے ہیں، جو ان کو برے کاموں کی طرف، بتوں کی عبادت کی طرف اور دیگر جو خرابیاں ہیں ان کی طرف وہ ابھارتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم انما نعد لہم مدا، محبوب جلدی نہ کیجئے، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قیامت والے دن کیا کریں گے کہ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، ہم مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے جس طریقے سے جانوروں کو ہانک کر لیا جاتا ہے اس طریقے سے، کیونکہ یہ جو ہے انہوں نے قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے رحمان کے لیے اولاد بنا لی ہے۔ ان کے اندر بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔
آگے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا ذکر کیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو محبوب اور دوست بناتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 کا آغاز سورۃ طٰہٰ سے ہوتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ مکی ہے، اس میں کل 135 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، طٰہٰ سے ہوتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ طٰہٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک بھی ہے کہ محبوب ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ لتشقیٰ، آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ شارحین نے اس کی شان نزول میں یہ لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے اور ورم آ جاتے، اس پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ محبوب ہم نے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے یہ قرآن نازل نہیں کیا۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا، اس سے واقعہ بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے، مدین میں وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت صفورہ علیہ السلام سے شادی کی، اور وہاں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد پھر یہ واپس مدین سے مصر کی طرف لوٹے۔ راستے میں حضرت صفورہ کو درد شروع ہو گیا، جس پر یہاں پہاڑ کے قریب آپ گئے تو کیا کہا، قرآن ذکر کرتا اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا، کہ کہا کہ میں آگ دیکھ رہا ہوں اور میں آگ وہاں آپ کے لیے لے کر آتا ہوں۔ جب وہاں گئے تو وہاں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا فلما اطاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، یہاں اپنے جوتے اتار دیجئے، یہ مقدس وادی جو ہے، مقدس پہاڑ طور کا ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تجھے چن لیا ہے اپنی وحی کے لیے۔ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس جائیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی عطا کیے۔ کون سا معجزہ؟ قرآن ذکر کرتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا، پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی کہ وہ یہ عصا ہے، ڈنڈا ہے۔ کہا کہ اس کو زمین پر پھینکو تو وہ سانپ بن گیا۔ اس کے بعد دوسرے معجزے کا بھی ذکر کیا کہ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے ملاؤ۔ تو جب ملایا تو قرآن کہتا ہے تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخری، تو وہ ہاتھ خوب سفید ہو کر نکلا۔ مطلب یہ ہے کہ ہاتھ سے روشنی نظر آ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 11 کا آغاز قرآن یوں کرتا ہے کہ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ فرعون کو تبلیغ کریں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی کہ میرا سینہ کھول دیں اور میرے لیے میرے معاملات کو آسان فرما دیں، اور وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اور میرے لیے میرا وزیر حضرت ہارون علیہ السلام بنا دو۔ اس کے بعد قرآن نے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی تذکرہ کیا ہے، چونکہ فرعون نے یہ کہا ہوا تھا کہ میں بنی اسرائیل کی قوم میں سے کسی ایک بچے کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس وقت قرآن ذکر کرتا اذ اوحینا الی امک ما یوحی، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ اس کو ایک تابوت میں ڈال دو۔ تابوت سے مراد صندوق ہے، صندوق میں ڈال دیا گیا، اور یہ فرعون کا جو دربار تھا، محل تھا، اس کے سامنے سے دریا گزرتا تھا تو فرعون بیٹھا تھا، اور وہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ اس پر فرعون نے یہ اٹھا لیا، جس پر فرعون کی گھر والی حضرت آسیہ تھی، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے۔ تو یہ واقعہ قرآن نے ذکر کیا، اور پھر یہ بھی ذکر کیا کہ فرجعناک الی امک کی تقر عینھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے،
جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ کہا کہ میرے پاس ایک دائیا ہے، اگر کہو تو میں اس کو لے کر آتی ہوں جی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوائے اپنی والدہ کے کسی اور کا دودھ نہ پیا۔ اس طریقے سے وہ پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اس کے بعد قرآن نے یہ بھی ذکر کیا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ یہ تبلیغ کا اصول بیان کر دیا کہ جب تم نے فرعون کے پاس جانا ہے تو نرم اور پیار کے لہجے میں ان کو تبلیغ کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی کیا کہ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، کہ کافروں کے پاس جب کوئی جائے تو وہ کیا کہے کہ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، کہ جس شخص نے ہدایت کی پیروی کی اس پر سلام ہو۔ رکوع نمبر 12 کے آغاز میں فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ بے شک ہم نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور ہم اسی میں تم کو لوٹائیں گے، پھر اسی سے تم کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو گویا کہ زمین سے مراد مٹی سے انسان کو پیدا کیا، مٹی میں ہی ڈالا جائے گا اور پھر قیامت والے دن اسی مٹی سے زمین سے اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس رکوع میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا بہت واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے تبلیغ کرنے کے لیے، تو وہاں عصا ڈنڈا پھینکا، وہ سانپ بن گیا، جس پر فرعون نے کہا یہ کام تو میرے حواری بھی کر سکتے ہیں، اور ان کا آپس میں مقابلہ ہوا۔ تو اس کو قرآن نے تفصیل کے ساتھ یہ ذکر کیا ہے۔ تو آگے ذکر کیا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، کہ وہاں پر جو جادوگر تھے جو فرعون کے بلائے ہوئے تھے وہ سب کے سب سر بسجود ہو گئے، اور انہوں نے کیا کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ رکوع نمبر 13 میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کو آپ لے کر چلے بیت المقدس کی طرف، تو راستے میں ان کے پاس پانی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا عصا پتھر پر ماریں، وہاں پر 12 چشمے جاری ہو گئے اور ان کے پاس 12 قبیلے بھی تھے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ذکر کیا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، بنی اسرائیل ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے تمہارا جو ہے وہ وعدہ پورا کر دیا، اور پھر تم پر من و سلوہ بھی نازل کیے قلو، اور پھر کیا کہا کہ قلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ، کہ بنی اسرائیل تم اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کو کھاؤ لیکن تم سرکشی نہ کرو۔ لیکن پھر بنی اسرائیل پر بڑے انعامات بھی ہوئے، بنی اسرائیل نے نافرمانیاں بھی بڑی کی ہیں۔ آگے اس میں ذکر کیا کہ سامری نامی شخص نے ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس لوٹے تو پوری قوم وہ بچھڑے کی عبادت کر رہی تھی، اور جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ناراض ہوئے۔ قرآن ذکر کرتا ہے رکوع نمبر 14 کے آغاز میں وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کافی کوشش کی قوم کو روکنے کی، لیکن وہ قوم نہ رکی، واپس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے اور انہوں نے آپ کی داڑھی اور آپ کے سر مبارک کو، بالوں کو پکڑ لیا۔ تو قرآن نے ذکر کیا کہ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، کہ یہ میری قوم مجھ سے جو ہے وہ بے قابو ہو کر اس نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ہے، لہذا مجھے اس کی سزا نہ دیں۔ آگے یہ بھی ذکر کیا کہ انہوں نے فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، کہ انہوں نے بچھڑا جو تھا وہ مٹی کا جو سامری نامی شخص نے بنایا تھا، اس کے اندر روح کیسی پھونکی کہ اثر رسول سے، فرشتوں کے پاؤں کے نشان سے انہوں نے مٹی اٹھائی اور وہ مٹی بچھڑے میں ڈالی، جس سے اس کے اندر سانس پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع نمبر 15 میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہ یہاں ذکر کیا پہاڑوں کا، اور پھر آگے جو ہے وہ ذکر کیا کہ قیامت والے دن ان کو کوئی شفاعت ان کے کام نہیں آئے گی مگر رحمان جس کی اجازت دے گا۔ رکوع نمبر 16 کے آغاز میں حضرت آدم اور
ملائکہ کے سجدے کا ذکر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو کہا کہ اس کو آدم کو سجدہ کرو، سوائے شیطان کے سب نے سجدہ کر لیا۔ پھر شیطان کا اس میں بھی واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ رکوع نمبر 17 کے آغاز میں ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما وجل مسمى فاصبر علی ما یقولون، یہ ذکر کیا اور پھر آگے ذکر کیا وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا قائم کرنے کا حکم دیجیے اور اس پر صبر بھی کیجیے۔ یوں اس طریقے سے سورۃ طٰہٰ رکوع نمبر 16 پارہ نمبر 16 کے اختتام کے ساتھ ہی سورۃ طٰہٰ بھی اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلمات حقہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ والسلام۔